السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ ایمان والے لوگوں کی بات تو صرف یہی ہوتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کی بات بس یہی ہوتی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اطاعت فرما کرتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 51 اور 52، 51 52، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک کہتے ہیں، یعنی جب بھی بات آئی فوراً آگے بڑھے، فوراً سر کو جھکایا، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کی بات تو صرف یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں، معاملہ پھنس گیا، اور اگزامپل کے طور پر ہم بول دیتے ہیں تاکہ بات بالکل ذہن میں آ جائے کہ معاملہ پھنس گیا، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، معاملہ پھنسا کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے، اس کو معاملہ کے باہر نہیں سمجھا جائے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا، یہ بھی معاملہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا، یہ بھی معاملہ ہے۔ سماج میں دو لوگوں کے بیچ میں کوئی بات پھنس گئی، یہ بھی معاملہ ہے۔ اور عبادتوں کے درمیان کوئی بات پھنس گیا کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، تو ایسے وقت میں جب ایمان والوں کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تم یہ بات کہہ رہے ہو، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی روشنی میں فیصلہ کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ مومنوں کی بات تو صرف یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، جو بات ہم نے سنا بس ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ مطلب جو اللہ کی بات ہوگی ہم اس پر کاربند رہیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہے گی ہم اس پر کاربند رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، نہیں ہمارے سماج میں ویسا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہے۔ ایمان والوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جتنے بھی ایمان والے رہے ہیں، جو یقینی طور پر ایمان والے ہیں، ان کا یہی شیوا رہا ہے، یہی دستور رہا ہے کہ جیسے ہی ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آ گئی اور نبی کی بات آ گئی، تو پھر وہاں پر وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لیا۔ جو رسول کی بات ہوگی ہم وہ مان لیں گے، جو اللہ کی بات ہوگی وہ ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب ہے کیا مطلب؟ دنیا میں جو اصل چیز ان کا ہے وہ پانے والے ہیں، اور آخرت کے ہر شر و برائی سے بچنے والے، اسی کو کہتے ہیں کامیابی۔ کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو چیز چاہیے وہ اس کو مل جائے، اور آخرت میں ہر شر و فتنے سے وہ محفوظ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بیان کیا۔
امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہا کہ ہم سے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، جو بدری صحابی ہیں اور انصار صحابہ میں سرداروں میں سے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھانجے جنادہ بن ابی امیہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے حقوق و فرائض تم کو نہ بتلا دوں۔ دیکھیے جو تفسیر کیا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے، یہ بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی اہم تفسیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حقوق و فرائض کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور فرمائے۔ کہا کہ تمہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشی میں بھی، بہت خوشحالی کا عالم ہے تب بھی، اور بہت ہی بدحالی اور تنگحالی کا عالم ہے تب بھی، اور پسندیدگی کا عالم ہے تب بھی، یا ناپسندیدگی کا عالم ہے تب بھی، یا جب سماج و معاشرہ ہو اور لوگوں کو تمہارے اوپر ترجیح دیا جائے تب بھی، ہمیشہ سننا اور اطاعت کرنا۔ یعنی جب اللہ کی بات آ گئی تو سن لینا اور پھر اس کی اطاعت و فرما برداری شروع کر دینا، چاہے جو بھی حالت ہو۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا، کہ چاہے جیسی سچویشن ہو، تنگی کی حالت ہو تب بھی، خوشحالی کی حالت ہو تب بھی، کوئی بات تم کو پسند آ رہی ہو تب بھی، یا تم کو بات پسند نہیں آ رہی ہو تب بھی، تم سماج و معاشرے کے اندر ہو، تمہارے سامنے لوگوں کو ترجیح دیا جا رہا ہے تب بھی، سننا اور اطاعت کرنا، دوسرا کوئی کام تمہارا نہیں۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو حکمران ہوتے ہیں ان کی سننا، جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی سننا۔ کب؟ جب ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو تب۔ آگے انہوں نے اس بات کی تفسیر کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اپنی زبان کو عدل کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھنا، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ کب؟ جب تک کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم نہ دے دے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والی۔ آگے مزید تفسیر میں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم وقت یا عالم وقت، حاکم وقت ہو یا عالم وقت ہو، اگر تم کو ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والی ہو تو اس وقت ان کی بات نہ ماننا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ تفسیر بیان کیا انہوں نے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی شان ہی یہی ہوتی ہے، مومنوں کی بات ہی یہی ہوتی ہے۔ جب کہیں پر گاڑی پھنس جاتی ہے، جب کہیں پر اختلاف ہو جاتا ہے، جب کہیں پر مائنڈ نہیں ملتا ہے، جب کہیں پر باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس وقت ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ آج تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے الحمدللہ، لیکن لوگوں کے درمیان تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حکم کو نازل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو آج ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کی تعلیم موجود ہے، اپنے تمام معاملات کو وہی دیکھنا چاہیے، اور خصوصاً عبادات کے معاملات کو تو اسپیشلی وہاں دیکھنا چاہیے، کیونکہ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ آپ پورے قرآن کو اٹھا دیجئے، قرآن کے ایک ایک آیت کو کھنگال لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث مبارک کو کھنگال لیجئے، آپ کو ہر جگہ یہی بات ملے گی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ دوسرا نہیں ملے گا کہ نہیں اس کی اطاعت کی، اس کی اطاعت کی نہیں، فلاں صاحب کی اطاعت کی، فلاں صحابی کی اطاعت کی، نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ بس ملے گا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ضرور فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہاں پر سنت سے مراد جو نبی کا طریقہ اور جو خلفاء راشدین کا طریقہ۔ خلفاء راشدین کا طریقہ کون سا ہے؟ نبی کا ہی طریقہ ہے نا، کہ کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ خلفاء راشدین کا طریقہ وہی ہے جو نبی کا طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور نبی کی بات کو کس کے فہم کی روشنی میں سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ کون سا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، کیسے؟ جیسا صحابہ نے کر کے دکھایا ویسی فرما برداری کرے، یعنی تمام امور میں جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ماننا بھی ہے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رکنا بھی ہے، دونوں اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم آیا مان لیا، نہیں، بلکہ جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے اور رسول کی ہی اطاعت ہے، اس سے رکنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ اصل میں کامیاب و کامران ہیں۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے جو آیات کل ہم نے آپ کے سامنے درس قرآن میں پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ منافقوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ منافقین بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہر معاملے میں ان کو اپنا فائدہ، جہاں پر ان کا فائدہ ہوگا وہاں پر قرآن و حدیث کو مانیں گے، جہاں پر ان کا فائدہ نہیں ہوگا وہاں پر قرآن و حدیث کو وہ نہیں مانیں گے۔ یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ ابھی یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا فائدہ ہے، فوراً قرآن و حدیث کو مان لیں گے، لیکن مومنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا مسئلہ، ان کا نقطۂ نظر، ان کی فکر، ان کے خیالات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ مومنوں کی فکر کیا ہوتی ہے؟ مومنوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو پہلے وہ سر کو جھکا لیتے ہیں۔ ان کی چاہت، ان کا مطمح نظر، ان کے پیش نظر بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں فیصلہ قرآن و حدیث کرے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے اپنے نظریات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مقاصد کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا